جی میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے حساب سے سچے ایماندار انسان کی پہچان کیا ہے اور بے ایمان انسان کی پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایشوری رچنا جو انسان کے اندر رچی ہوئی ہے، اس رچنا کے آدھار پر قرآن اور حدیث کے مطابق، چونکہ قرآن سنسار کے سچے مالک ایشور اللہ کی سچی کتاب ہے، جو انسان کے اندر رچنا ہے اس رچنا پر آدھارت ہے، پوری طرح برائی سے بچانے کا طریقہ اور پوری طرح اچھائی پر چلانے کا طریقہ۔ تو پوتر قرآن مجید اور حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، قرآن اور حدیث کے مطابق سچے ایماندار انسان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن میں کہا گیا ہے ایماندار ایمان والا ہی موت کے بعد کامیاب ہوگا، اور بغیر ایمان والا ناکام ہوگا، بے ایمان ناکام ہوگا۔ تو قرآن اور حدیث کے مطابق ایماندار اور بے ایمان انسان کی سچی پہچان کیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی۔ اس دنیا میں جو جتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ اتنا ہی اپنے آپ کو سچا کہے گا، جو انسان جتنا بڑا بے ایمان ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو ایماندار کہے گا، ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ہر انسان سے کہ میں تیری سانس سے زیادہ تیرے قریب ہوں، میں تجھ سے زیادہ تیرے بارے میں جانتا ہوں کہ تو کیا ہے۔ اور جب تک موت نہیں آ رہی امتحان ہے، موت کے بعد پھر اس نے قرآن میں کہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، یہ دنیا تو امتحان کا جہان ہے، پیپر لینے کا جہان ہے، پریکشا کا جہان ہے۔ پھر موت کے بعد ایک اور جہان ہے جو فل کا جہان ہے، جس نے جیسے اس دنیا میں کرم کیے ہیں وہاں پر اس کو بدلہ ملے گا، بدلے کا جہان ہے۔ تو میں اس جہان میں سچے کو الگ چھانٹ دوں گا اور جھوٹے کو الگ چھانٹ دوں گا، کیونکہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں۔ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان جھوٹا ہے اور زبان سے کہ میں سچا ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے میں دل کا حال جانتا ہوں۔ تو میں حقیقتاً جو انسان حقیقت میں ہے اسے موت کے بعد چھانٹ دوں گا، سچے کو الگ اور جھوٹے کو الگ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واقعی میں جو ہے عقل کہتی ہے کہ کوئی اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے بڑے حساب سے، مگر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو میرے بھائی اس کا جواب یہی ہے کہ اس نے یہ کائنات بنا کر خود ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے۔ وہ چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس نے ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں دی کہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ ہاں، کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کے بندے بن دیکھے اس کی پہچان کریں، بن دیکھے اس سے ڈریں اور اس کی مرضی پر چلیں۔ اس کی مرضی تو ہر انسان جانتا ہی ہے، جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ سکون پیدا کر دیتا ہے، برا کام کرتا ہے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ ایشور کی مرضی ہے جو انسان کے اندر جتلاتا ہے، اسے محسوس کراتا ہے اندر سے۔ زندگی جینے کے اس نے دو راستے دیے ہیں، اور انسان کی رچنا میں یہ باتیں نصیح کر دی ہیں کہ اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور جیون کا سمے دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیرے دل کا حال بھی جانتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو کس چل کون سے راستے پہ چلے گا، اچھائی کے یا برائی کے۔ تجھے جیون کا سمے دے دیا ہے، موت تک امتحان ہے، مرنے کے بعد پھر ان دو راستوں کے دو انجام ہیں۔ اچھائی کے راستے پہ چل کے مرے گا، مجھے راضی کر کے مرے گا، میرا احسان مانے گا، میری قدر کرے گا، جیون کا وقت میرے لیے لگائے گا جو میں نے تجھے دیا ہے اپنے لیے۔ تو موت کے بعد اگر مجھے راضی کر کے مرا تو ہمیشہ کامیابی کا جیون سورگ میں پائے گا۔ اگر تو میری ناقدری کر کے، میرا احسان نہ مان کر کے، مجھے مالک نہ جان کر کے، اور تو دنیا میں فساد پھیلائے گا، دنیا بٹورتا رہے گا، سچائی پر غور نہ کرے گا، میں تیرا مالک ہوں، میری جان تیری جان میرے قبضے میں ہے، ہاں میں تیرا مالک ہوں، سچائی پر غور نہ کرے گا، دنیا موت کا گھر ہے، مجھے بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں میں بھی، تو سچائی پر غور نہ کرے گا، فساد پھیلائے گا، دنیا بٹورتے ہوئے مر جائے گا، میری ناشکری کرے گا، میرا پیغام آئے گا اس کو ٹھکرا دے گا اور میری رچنا کے خلاف چلے گا، تو موت کے بعد اگر تو جھوٹ پر برائی پر چلے گا تو موت کے بعد پھر دردناک سزا دوں گا نرک کی آگ میں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، اس لیے وہ نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی آواز آتی ہے آسمان میں سے، وہ خاموشی کے ساتھ پیدا کرتا ہے لاکھوں کروڑوں بچوں کو روز۔
ہاں پھر انہیں جوانی دیتا ہے، عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، پھر ان کا انتظار کرتا ہے کہ سچ پہ غور کر کے میری طرف کو لوٹ، مجھے راضی کر کے آ دنیا سے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، خاموشی کے ساتھ کائنات چل رہی ہے اور وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کہ کون ایماندار بنتا ہے اور کون بے ایمان بنتا ہے۔ سب کے اندر، ہر انسان کے اندر یہی رچنا ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن، سچا بن یا جھوٹا بن۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں آتی ہیں ایماندار کیسے بننا ہے، حالانکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی رچنا میں ہر بات سمجھا دی ہے، الہام کر دی ہے، اس کے من ہی من میں بات سمجھا دی ہے، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، اور اللہ کی محبت ہر انسان کے اندر پروست ہے، اللہ کی پہچان بھی پروست ہے، لیکن اس پر جو ہے دھول جم جاتی ہے۔ پھر اس دھول کو اتارنے کے لیے، کیونکہ شیطانی ماحول ہے دنیا کے اندر، دھول جم جاتی ہے، اس دھول کو ہٹانے کے لیے پھر پیغمبر آتے ہیں، نبی آتے ہیں، جب وہ آ کے پیغام سناتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، تو پھر وہ دھول ہٹ جاتی ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بنانے والے مالک کا سچا دھرم ہے، وہ پہچان کر لیتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کا ماحول ایشوری رچنا کے خلاف ہوتا ہے، اور جو پیغمبر جو حکم لے کے آتے ہیں وہ ایشوری رچنا کے آدھار پر دھرم ہوتا ہے۔ جو شیطان کا راستہ ہے وہ ادھرم ہے ایشوری رچنا کے خلاف، اور جو پیغمبر جو راستہ لے کے آتے ہیں وہ دھرم ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور سے جوڑنے کا راستہ بندوں کو، انسانوں کو۔ اب نہ تو آسمان میں سے آواز آتی ہے بھائی، نہ اللہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں، ہماری ضرورتیں کوئی پوری کر رہا ہے، زمین میں سے ہمارے لیے روزی پیدا کر رہا ہے، ہمارے سانس لینے کے لیے ہوائیں چلا رہا ہے، سب کا مالک ایک ہے۔ جب اس کی بارش برستی ہے تو وہ ہندو مسلمان کو نہیں دیکھتی کہ بھئی آج جو ہے ہندوؤں کے مالک کی بارش ہو رہی ہے، مسلمانوں پہ نہیں ہو رہی ہے نا، سب کے لیے بارش ہوتی ہے۔ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے سردی کا تو وہ ہندو مسلمان کا فرق نہیں دیکھتا، سب کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اور جب گرمی پڑتی ہے تو وہ سب کے لیے پڑتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مالک اس کائنات کا ایک ہے، اس کی رچنا بھی سب کے اندر ایک ہی ہے، ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ اب وہ خاموشی کے ساتھ کائنات چلا رہا ہے اور ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اور خلاف کون چلتا ہے، ایماندار کون بنتا ہے اور بے ایمان کون بنتا ہے۔ اسی پرکار سے اب کتاب جو قرآن مجید ہے، آپ جب اسے سمجھیں گے، اس کی حقیقت پہ غور کریں گے تو حقیقتاً یہ حقیقت میں سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو ہمیں ایماندار بننے کا طریقہ بتاتی ہے اور بے ایمانی سے بچاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، نہ اس کی آواز آتی ہے، وہ خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس لیے تاکہ ایماندار اور بے ایمان انسان کی چھانٹ ہو۔ ڈرنے والا ڈر کر روشنی میں آ جائے، وہ سمجھ جائے کہ میرا مالک ہے، میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، اور نڈر ہونے والا بے خوف ہو کر کے اللہ سے وہ بھی چھٹ جائے، وہ بھی جو ہے رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، فساد پھیلائے، سچ پر غور نہ کرے، تو لوگ یہاں چھٹ جائیں۔ اگر آسمان پہ سے آواز آئے گی، اللہ دکھائی دے گا، تو پھر امتحان کیسے ہوگا بھائی؟ بات سمجھیں، پرسن کے پیپر بچوں کو دے دیے، اگر آپ اتر دے دیں گے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ پرسن کے پیپر دے کر خود بچوں کو امتحان دینا ہوتا ہے، اپنی عقل سے دیں، اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، سچ اور جھوٹ سامنے کر دیا ہے، دنیا موت کا گھر ہے، کس کو نہیں دکھائی دے رہا؟ انسان کے اپنے خود کے پاس اگلے سانس کی ضمانت نہیں ہے، اگلے پل کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، کیا اس بات کا پتہ نہیں ہے کسی کو؟ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہاں کبھی بھی مر سکتے ہیں، یہاں ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ہم تو جینا چاہتے ہیں ہمیشہ، لیکن وہ موت دے کے اٹھائے گا تو ہم روک نہیں سکتے، سب کچھ اسی قبضے میں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حقیقت کس کو نہیں دکھائی دے رہی؟ انسان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، انسان دفنا کے آ رہا ہے، انتم سنسکار کر کے آ رہا ہے، سارے کام دیکھ رہا ہے، کیا انسان کو ہوش نہیں ہے؟ تو دل سے ہے سارا معاملہ، انسان کا جو دل ہے نا یہ اندھا ہو جاتا ہے، یہ سر کی آنکھ تو کھلی رہتی ہیں، دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہیں، اس لیے انسان دوسرے کی موت کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہیں کرتا، خود اپنی موت کے ہوش میں نہیں آتا کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ تو انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنی موت سے بے خبر ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہ وہ سچ پر نگاہ نہیں جماتا، سچ سے نگاہیں چراتا ہے، دوسرے کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے نگاہ چرا لیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں لگا رہتا ہے، ہایا مایا میں۔ اس کے کرم دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے سچ پہ نہیں چل رہا، جھوٹ پہ چل رہا ہے، دنیا مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہے۔ اب میں جواب دینے والا ہوں کہ وہ مالک اپنی رچنا کے آدھار پر ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نہ اس کی آواز آتی ہے، کتاب بھیجتا ہے،
پیغمبر بھیجتا ہے. پیغمبر تو اب ہمارے سامنے آیا نہیں, کوئی پہلے آ چکے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پہلے پیغمبر آئے. اب تو کوئی پیغمبر ہے نہیں, اب تو اس کی کتاب ہمارے پاس ہے. اس کتاب سے ہمیں عقل کا صحیح استعمال کر کے سچ اور جھوٹ کو سمجھنا ہے, اللہ کو پہچاننے کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے حکموں کو پہچاننے کے لیے محنت کرنی ہے, تب جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے گا اور ہمیں زندہ ایمان نصیب فرمائے گا. جس ایمان کی کامیابی کے بارے میں اللہ نے موت کے بعد فرمایا ہے کہ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے, زندہ ایمان. اب میں اپنی بات روک کر یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پر ہمیں سن رہے ہیں, میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو بڑی قیمتی ہے, اس میں باتیں بڑی قیمتی ہیں. زندہ ایمان اور مردہ ایمان, کامیابی اور ناکامی کا راستہ اس میں بتایا جائے گا. تو آپ اس ویڈیو کو اپنے موبائل کی گیلری میں سیو کر لیں اور اس کو بار بار سنیں, تاکہ بار بار سننے سے صحیح بات کی روشنی میں آپ آ جائیں, صحیح بات کو ٹھیک طرح سمجھ پائیں, تاکہ آپ زندہ ایمان اپنا بنائیں. اور جو بھی ویڈیو اچھی ہو کرے آپ اس کو اپنی موبائل کی گیلری میں سیو کر لیا کریں اور اس کو بار بار سنا کریں. بار بار سننے سے صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بار بار سننے سے انسان کی جو عقل اندھیرے میں ہوتی ہے وہ روشنی میں آتی ہے, اندھیرا عقل سے نکل جاتا ہے. اب آئیے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کا من یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ظلم نہ ہو, کوئی زیادتی نہ ہو, سب مجھ سے میٹھے بولیں. انسان اپنے اندر سے اپنی ذات میں میٹھے بول کا محتاج ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سب مجھ سے میٹھے بولیں, کڑوا بول کوئی نہ بولے, اور خود اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. خود دوسروں سے کڑوا بولتا ہے, جبکہ اس بات کا ہوش نہیں ہے اگر مجھے دوسرے سے اپنی عزت کرانی ہے تو مجھے پہلے دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی, تب وہ میری عزت کرے گا. تو خود تو چاہتا ہے کہ سب مجھ سے میٹھے بولیں, کڑوا کوئی نہ بولے, اور خود اس بات کی دوسروں کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا. تو دھرتی پر اس طرح سے فساد پھیلتا ہے. لیکن یہ تو برے انسان کی بات ہو گئی. جو انسان اچھا ہے وہ دوسروں سے جو ہے کڑوا نہیں بولے گا, میٹھا بولے گا. حالانکہ ماحول میں وہ بہہ رہا ہوگا. اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے, ظلم جاستی کا ماحول ہے. جب اچھا انسان ان باتوں میں غور کرتا ہے کہ بھی دنیا میں ظلم جاستی کیوں ہے, ایک آدمی حرام کے مال کما کے جو ہے مزے کر رہا ہے, اور ایک انسان ایمانداری میں پس رہا ہے, ایک انسان کا حق مارا جا رہا ہے, دوسرے کو دیا جا رہا ہے, وہ دوسرے کا حق کھا کر جو ہے مزے کر رہا ہے حرام کے مال کھا کر کے. جب انسان ان باتوں پہ غور کرتا ہے, دنیا موت کا گھر, یہ اتنے لوگ مر رہے ہیں, کیوں مر رہے ہیں بھائی؟ آخر میری زندگی کا بھی بھروسہ ہے کہ نہیں؟ اگلے سانس کی کوئی ضمانت ہے کہ نہیں؟ جب انسان سچائی پہ غور کرتا ہے اور پھر سچ کی کھوج کرتا ہے سبھی دھرموں کے مادھیم سے, اور کھوج کرتا کرتا پھر وہ قرآن پہ پہنچتا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کا جو پہلا پیغام ہے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق, نہیں ہے کوئی پوجنے کے یوگ ایک ایشور کے سوا, تو میرے بھائیو پھر وہ اس بات کو دیکھتا ہے اور کائنات میں عقل سے غور کرتا ہے, عقل سے, جذباتی ہو کر نہیں, عقل سے غور کرتا ہے. جذباتی لوگ وہ ہوتے ہیں جو رسم پہ چلتے ہیں اور جذبات میں بحث کرتے ہیں, عقل کا استعمال نہیں کرتے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے لیے. تو وہ عقل کا استعمال کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ واقعی اس کائنات میں ایک مالک کی حکومت چھائی ہوئی ہے, اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. پہلے سب کا انکار کرایا گیا, نہیں ہے, پہلے سب کا انکار کرو. نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق, پوجا کرنے کے لائق, بھکتی کے لائق ایک اللہ کے سوا. محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور اس کے بندے ہیں, اس کے رسول ہیں. تو اسلام کا یہ پیغام جب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, ایک ایشور کے سوا کسی کی بھکتی نہ کرو, یہی ستیہ ہے, یہی سچ ہے, اسی میں تمہیں کامیابی ملے گی, اسی سے تم دھوکے سے بچو گے. ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, کسی کی پوجا نہ کرو. کس طرح سے کرو؟ محمد رسول اللہ, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی. اس میں میرے بھائیو ساری چیزیں آ گئیں, اللہ کی مرضی اس میں سب کچھ آ گئی, یاد رکھیں. تو ایک اللہ کی بھکتی کس طرح سے کریں, اس کی مرضی پہ کیسے چلیں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر, جو اللہ نے انسان کے اندر رچنا بنائی ہے, اس رچنا کے آدھار پر جو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسلام جو لفظ ہے یہ آتا ہے امن سے, شانتی سے, یاد رکھیں. تو ایشور کی شرن میں شانتی ہے, اچھائی میں شانتی ہے, اسی لیے وہ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر. تو لہٰذا جو قرآن میں جو قانون ہیں یہ امن شانتی کے قانون ہیں.
دھرتی پر سے جرم جاستی کو مٹانے کا قانون ہے، فساد کو مٹانے کا قانون ہے، اور جو ادھرم ہیں، ادھرم ایشوری رچنا کے خلاف چلانے والے ہیں، فساد کو پھیلانے والے ہیں، برائی کو پھیلانے والے ہیں۔ چاہے آپ کو اوپری طور سے وہ اچھا دکھائی دے رہا ہے، چمک دمک دکھائی دے رہی ہے اس کے اندر، لیکن جب اس کی باریکی میں آپ جائیں گے تو حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلاتے ہیں ادھرم۔ دھرم ایشوری رچنا کے آدھار پر امن شانتی کی طرف لے جاتا ہے، ایشور کی طرف لے جاتا ہے، دھرتی پر سے فساد کو مٹاتا ہے، برائی کو مٹاتا ہے، ظلم جاستی کو مٹاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں انسان کے جیون جینے کے سارے طریقے ہیں، اور کیا انسان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، سب ہے قرآن مجید کے اندر۔ دھرم ایشور رچنا کے آدھار پر پورن روپ سے پورا دھرم موجود ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا کوئی حق مار لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا کوئی حق مار لے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے بنانے والے سچے مالک کا ہے، سب سے پہلا رشتہ ہمارا اس سے ہے، سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر اس کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پہچان کریں اور اس کی مرضی پہ چلیں، اپنی منمانی کو چھوڑ دیں اور اس کے حکموں کو پورا کریں۔ جب انسان قرآن مجید کو اور حدیث کو سمجھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھتا ہے، تو اسے یہ ہوش آتا ہے کہ بھئی حقیقتاً اس دنیا میں یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، فساد سے بھری ہوئی ہے۔ جو قرآن کا جو قانون ہے سنسار کے سچے مالک کا، یہی اس فساد کو مٹا سکتا ہے، یہی اسے ختم کر سکتا ہے، اور کوئی طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا حق کیا ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم۔ خالق کا مطلب بنانے والا اس کائنات کا، مالک کا مطلب مالک، سب ہر چیز کا مالک، اور حاکم حکومت چلانے والا۔ تو سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم اللہ ہے، جس نے یہ کائنات امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، اور خاموشی کے ساتھ سب کا امتحان لے رہا ہے کہ کون ایمانداری پہ چلتا ہے اور کون بے ایمانی پہ چلتا ہے۔ اس کا حکم یہاں قائم ہونا چاہیے، اس کی حکومت قرآن کے مطابق یہاں قائم ہونی چاہیے، تاکہ فساد مٹے اور امن شانتی پھیلے۔ جو انسان اسلام دھرم کو ہوش و حواس میں سمجھ کر، جان کر سمجھ چکا، اس کی جد و جہد اور لگن یہی ہوگی کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم سچا، حقیقی خدا، حقیقت میں مالک اللہ ہے، اس کی حکومت یہاں قائم ہونی چاہیے، اور ظلم جاستی کو مٹنا چاہیے اور امن شانتی پھیلنی چاہیے۔ وہ اس کے بارے میں جد و جہد کرے گا، جیسی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اگر ہاتھ سے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا برائی کو، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بندے جو انسان دنیا میں غریب ہے، کمزور ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ اگر کوئی انسان امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے اس کو امیر اور طاقتور بنایا ہے امتحان لینے کے لیے۔ تو جس کو جیسا بھی اللہ نے بنایا ہے، وہ اسی حساب سے اس کے لیے محنت اور کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکے برائی کو، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایک ذرہ برابر بھی برائی پر راضی نہ ہو، یہ پہچان ہے ایمان سے زندہ ایمان والے کی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک ذرہ برابر بھی اچھائی ہو، ایک کण کے برابر بھی اچھائی ہو تو اس کی قدر کرے، اس پہ چلے، یہ پہچان ہے ایمان والے کی۔ تو وہ جد و جہد کرے گا کہ اللہ کی حکومت قائم ہونی چاہیے، ظلم جاستی کو مٹنا چاہیے۔ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل سے برا سمجھے، ہاں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اتنی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے۔ جس نے دل سے بھی برا نہیں سمجھا، اس کے پاس کوئی ایمان کا ذرہ نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا حکم کیا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ ہے، اس کا حکم یہاں قائم ہونا چاہیے۔ جو کرتا ہے وہ ایماندار ہے، جو کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے، جو اس کی کوشش اور محنت نہیں کر رہا ہے، وہ بے ایمان ہے۔ چاہے وہ ایماندار بننے کا دعویٰ کرتا رہے، مسلمان بننے کا دعویٰ کرتا رہے، عالم بننے کا دعویٰ کرتا رہے، مفتی بننے کا دعویٰ کرتا رہے، قاری بننے کا دعویٰ کرتا رہے، علماء بننے کا دعویٰ کرتا رہے، وہ کچھ بھی بننے کا دعویٰ کرتا رہے، اگر وہ اندر سے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ایمان والا ہے، جھوٹا ایماندار ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ یہ پہچان ہے اس بات کی، اس بات کو دماغ میں رکھ لو۔
جو اللہ کی حکومت، اللہ کے حکم اس دھرتی پر قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا ہیں، چاہے وہ مسلمان کہلا رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، کچھ بھی کہلا رہا ہے، وہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، یاد رکھیں، فراڈ بازی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد محنت نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، اللہ کا دشمن ہے، باغی ہے، غدار ہے۔ کس طرح غدار ہے میں مثال دوں گا اس بات کی کہ ایک مان لو کسی بادشاہ کے یہاں کوئی سینا ہے اور بادشاہ وہی بادشاہ انہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تنخواہ بھی دے رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے۔ اب کوئی اور بادشاہ ہے جو اس بادشاہ پہ حاوی ہونا چاہتا ہے، اس کی بادشاہت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اس سینا کو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑے، اس کے خلاف لڑے، کیونکہ یہ بادشاہ اسی سے تنخواہ پا رہے ہیں، یہی بادشاہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو اس کی سپورٹ میں لڑنا چاہیے نا۔ اب بجائے اس کی سپورٹ میں لڑنے کے، جو بادشاہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، جس کے یہاں رہ رہے ہیں یہ، جس کے یہاں تنخواہ پا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو بادشاہ ان پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے اس کا ساتھ دینے لگے، تو یہ بغاوت نہ ہو گئی، غداری نہ ہوگی پھر؟ اسی پرکار سے یہ دھرتی اللہ کی ہے، ہمیں کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے نا، اور اللہ ہی کے حکموں کے خلاف، اللہ کے حکموں کو مٹانے کے لیے وہ شیطان لگا ہوا ہے، انسانی شکل میں شیطان لگے ہوئے ہیں، اسلام کو مٹاؤ، ہندو راشٹر بناؤ، ہیں اللہ کے حکم کو مٹانے کے لیے۔ اور یہ کیا کریں کہ یہ اس کو جو ہے، اس کو نہ تو ہاتھ سے روکیں، نہ زبان سے روکیں، نہ دل سے برا سمجھیں، اپنی دنیا پرستی میں مست ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی نماز پڑھنا، اپنا یہ کرنا، اپنا وہ کرنا، اور مسجدوں کی پرواہ کرنا بھی، مسجد میں کتنا جو ہے، کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تعلیم کیسے ہو رہی ہے، اپنی جو ہے میں جو ہے ایک کنویں کے مینڈک کی طرح کنویں میں گھومتے رہنا، باہر کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ماحول میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں مٹانے کی تیاری کری جا رہی ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں سے ہمیں بھگانے کی تیاری کری جا رہی ہیں، جو شیطانی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمان کے دو استھان، قبرستان یا پاکستان، یا تو مر جا قبرستان میں جا، یعنی پاکستان جا۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے اسی میں دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی جماعت میں چلے گئے، مسجد کی جو ہے کارگزاری کیا ہے، تمہاری مسجد کی کیا ہے، ملاقاتیں کیسے ہوئی ہیں، اور کوئی مطلب نہیں کس چیز سے۔ یہ کیسا جو ہے ایک مرحلے میں انسان بن جاتا ہے، شیطان کا جو پھندا ہے اس میں بن جاتا ہے، اور شیطان ایسے باندھ دیتا ہے کہ ابھی کسی اور کی مت سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیسا عجیب پھندا ہے شیطان کا۔ اب جو انسان ان باتوں میں آ جاتا ہے وہ پھندے میں پھنس کر مر جاتا ہے، اور موت کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ میں دھوکے میں تھا، پھر ہمیشہ کی ناکامی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھے بات کو کہ اگر ہمیں کوئی مطلب نہیں، کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی احساس نہیں ہے، تو یہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا۔ ہم مکار ہیں، ہم غدار ہیں، ہم باغی ہیں، یاد رکھیں۔ اب جب اس بادشاہ کو یہ معلوم ہوگا کہ تنخواہ میرے یہاں سے لے رہے ہیں، میرے یہاں سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ میں دے رہا ہوں، اور یہ سپورٹ کر رہے ہیں اس بادشاہ کی جو میرا دشمن ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس بادشاہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو وہ سزا نہیں دے گا ان کو پھر؟ اسی طرح سے اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ ہمارا جو دین ہے یہ فراڈ بازی کا ہے؟ ہم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہوئے ہیں، دین حق سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہے ماحول میں، کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، جس حکومت میں سانس لینا بھی حرام ہے۔ اگر اس کے خلاف ہم جد و جہد نہیں کرتے تو ہمارا سانس لینا بھی حرام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کے خلاف جد و جہد کریں۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس سے باہر نکلیں۔ سچ یہ ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اللہ کو راضی کریں، اس کی تیاری کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ بھی ہمیں سزا دے رہا ہے، پھر ہم پر ایسی قوم کو حاوی کر دیا ہے جن میں 2 پیسے کی بدھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا انسان، ایسے لوگ بنا دیے پردھان منتری اور مکھیہ منتری جن میں 10 سال کے بچے کے برابر عقل نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے آپ بات کو، 10 سال کے بچے کے برابر عقل نہیں ہے،
ایسے لوگ ہم پر حاوی کر دیے. گائے کا پیشاب پینے والے, گائے کے بچڑے کو تو بھی تمیز ہے, جانور ہے وہ بچہ ہے چھوٹا سا کہ مجھے اپنی ماں کا دودھ پینا چاہیے, پیشاب نہیں پینا چاہیے. یہ انسان بنے پھرتے ہیں گدھے, ان کو یہ تمیز بھی نہیں ہے انسان ہونے کے باوجود بھی کہ ہمیں جو ہے گائے کا جو ہے دودھ پینا چاہیے, پیشاب نہیں پینا چاہیے. یہ بدبخت گائے کا پیشاب پیتے ہیں اور گائے کے گوبر میں نہاتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہو رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تیری عبادت کو قائم کریں گے, تیری حکومت قائم کریں گے, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے ہیں. اور ہم جو ہے طاغوتی نظام پر, کفر کی حکومت پر راضی ہیں. تو یہ فراڈ بازی نہیں ہوگی؟ اللہ ہمارے دل کی آواز سنتا ہے, ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, وہ ہمارے بارے میں سب جانتا ہے. میرے بھائیوں, ایک بات تو حقیقت ہے, دھیان لگا کے سنو. جو انسان اللہ کے سبند میں لاپرواہی کرے گا وہ 100% شیطان کے شکار کے پھندے میں دھوکہ کھا کے مر جائے گا. یہ جتنے بھی دھرم بنے ہوئے ہیں اور فرقے بنے ہوئے ہیں, دیکھو یہ شیطان کے پھندے ہیں. اس میں ایک ہی راستہ سچا ہے, اللہ کا, جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے. اب جتنے بھی یہ پھندے بنے ہوئے ہیں شیطان کے, ہر پھندے والا شیطان نے کیا پٹی پڑھا رکھی ہے کہ ہر جو جس دھرم پہ چلتا ہے, جو جس فرقے پہ چلتا ہے, جس مت پہ چلتا ہے, اس میں کیا پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کی بات مت سننا ورنہ تم گمراہ ہو کے مر جاؤ گے. اصل حقیقت کیا ہے کہ تم ہو ہی گمراہی کے راستے پر, کسی اور کی بات مت سننا, کہیں تم سچائی کو نہ سمجھ جاؤ اور جس گمراہی میں تم ہو اس سے نہ نکل جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ بھئی ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جو دائرہ ہمارا ہے اسی حلقے میں رہنا, اس سے باہر مت نکلنا ہیں, کسی اور کی بات مت سننا ورنہ تم بھٹک کے مر جاؤ گے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی, دنیا کے سبند میں تو یہ معاملہ نہیں ہے تمہارا. جب کوئی نیا سامان لینے جاؤ گے, ایک دکان سے تم آنکھ میچے سامان نہیں لاتے کہ ایک ہی دکان سے سامان لے کے آنا ہیں. جو نئی دکانیں ہیں, تم نیا سامان لینے جا رہے ہو, تمہارے لیے نئی دکانیں ہیں, کم سے کم 10 دکان چیک کرتے ہو تم, نقلی نہ ہو, سامان مہنگا نہ ہو, بیکار نہ مل جائے, کوئی ٹھگ نہ لے, کوئی لوٹ نہ لے, تب جا کے لے کے آتے ہو چیک کر کے. اور اللہ کے سبند میں اتنی لاپرواہی کہ شیطان تمہیں پٹی پڑھا رہا ہے کہ کسی اور کی بات مت سننا, ہاں ورنہ جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے. تو سننے کو تجھے کوئی تو گوبر کھاتا ہے تجھے گمراہ کر دے گا کوئی؟ اللہ نے تجھے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, سب کی سن, سچ کو لے لے اور برائی کو چھوڑ دے, جبھی تو حق کو پہچانے گا. کہ ہم تو بڑے بوڑھوں کے دین پر چلیں گے. ارے میرے بھائی, اگر تیرے بڑے بوڑھے سچ کہتے تھے سچ کو مان, اگر جھوٹی بات ہے ان کی جھوٹ کو مت مان. سچ اللہ کا ہے, جھوٹ شیطان کا ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر تیرے جو انسان جس کی بگڑی ہوئی عقل ہوتی ہے وہ کچھ سچ کہتا ہے کچھ جھوٹ کہتا ہے, اگر بڑے بوڑھوں کی بات سچی ہے تو اسے مان لے, اگر جھوٹی ہے تو مت مانے. یہی تو اللہ کا دھرم ہے, اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کہ سچ کو مان, جھوٹ کو مت مان. چاہے تجھ سے کوئی کہے کہ جھوٹ کو ماننے کے لیے, مگر مت مانے, سچ کو مان. سچ اللہ کا حکم ہے. تو ہر فرقے والا کہتا ہے, ہر مذہب والا کہتا ہے کہ دوسرے کی بات مت سننا ورنہ تمہیں بھٹکا دیں گے. میرے بھائیو, یہ شیطان کا فندہ ہے. کہیں یہ اس پھندے سے باہر نکل کر دوسری کسی اور کی بات نہ سننے لگے, اور کہیں سچ بھی دنیا میں پھیلا ہوا ہے, کہیں سچ کو نہ سمجھ جائے. یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو کر مر جائے اور میرے ساتھ جہنم کی آگ میں جائیں. تو انسان کے اندر مین چیز ہے دھیان. جدھر کو دھیان دے گا ادھر کوئی توجہ دے گا. اگر مان لیا میں کوئی سامنے کوئی چیز دیکھ رہا ہوں, میرا سارا دھیان فوکس سامنے ہے, دائیں بائیں سے کوئی مجھے اشارے کر رہا ہے, تو میں آ رہی ہے بات؟ یعنی دھیان میں گم ہو جانا. میں اس دھیان کی بات کر رہا ہوں. کوئی چیز میں گم ہو گیا دیکھنے میں, اب دائیں بائیں سے مجھے کوئی اشارے کر رہا ہے تو اس کے اشارے میں سمجھوں گا نہیں, کیونکہ میں اس سامنے والے جو میرا سارا دھیان ہے اس میں فوکس ہے سامنے والی چیز میں, اور اس میں گم ہو چکا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی پرکار سے اس دنیا میں زیادہ تر جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں, ایماندار کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, وہ دنیا کے دھیان میں گم ہیں, دنیا کے دھوکے کے دھیان میں گم ہیں, دنیا میں دھوکے کے دھیان میں گم ہیں. مال دولت, کوٹھی, بلڈنگ, بنگلہ, یہ سب دنیا بٹورنے میں گم ہیں اور سچائی سے اندھے ہیں. سچائی یہ ہے کہ زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا. قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہیں اس دنیا میں مزے کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہے,
تمہیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آخرت کو پہچانو عقل سے، کیسے ہے موت کے بعد۔ اللہ کو پہچانو، اس کی صحیح سے پہچان کرو۔ تم اس دنیا میں اس لیے آئے ہو، تم دنیا میں کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، مال دولت بٹورنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہاں اب دھیان جو ہے دنیا پرستی پہ لگا ہوا ہے، اللہ پرستی پہ نہیں۔ اب اللہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کا دین پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کی جا رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، مگر اسے کوئی دل سے احساس نہیں ہے اس بات کا۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والا ہو تو میرا اللہ ہو اور پوجا مورتیوں کی ہو، میرا خدا اور پوجا جو ہے قبروں کی ہو، انسان کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سارا دھیان کہاں فوکس ہے؟ دنیا پہ۔ اب اللہ کی طرف سے قرآن آواز دے رہا ہے دائیں بائیں سے، اس کی قرآن کی آواز نہیں سننا انسان۔ اللہ کی طرف سے ناقدری ہے، لاپرواہی ہے نا، توجہ دنیا کی طرف ہے، دھیان دنیا کی طرف ہے، قدر دنیا کی ہے، اللہ کی ناقدری ہے۔ بس خالی ڈھانچہ ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے نا، اور جو ہے نماز پڑھ جائے، رسم بن کے رہ گئی نماز، اور حج بھی رسم بن کے رہ گئی کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں حاجی صاحب کہلا رہے ہیں، دوسروں کی بے ایمانی کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باہر سے دکھاوا کر لیا ہے، ڈھانچہ بنا لیا ہے ایماندار انسان کا، اندر سے دل پلیت ہے اور نیت گندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اندر سے دیکھتا ہے، حالانکہ دونوں طرف سے دیکھتا ہے، باہر سے بھی اندر سے بھی، لیکن اللہ کو پسند کیا ہے کہ دل صاف کر، اپنا نیت کو سیدھی کر، سچائی پہ چل، برائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو ناپسند کر، اور میری حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر، محنت کر، تاکہ دھرتی پر سے فساد مٹے اور امن شانتی پھیلے۔ تو ساری توجہ دنیا پہ ہو رہی ہے، انسان مسلمان، عام مسلمان دنیا پرست بن گیا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا پھر؟ اس لیے ہم مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں چاروں طرف سے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے ایک دھیلے کی۔ جس قوم کے پاس، جس انسانوں کی بھیڑ کے پاس، دیکھو نا لوگ بٹے ہوئے ہیں نا دنیا میں، قوموں میں، دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں یہ۔ جس قوم کے پاس آسمانی کتاب ہو، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی، اور وہ اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دے، اس کتاب کو سمجھ کے نہ پڑھے، اس کتاب کو سمجھ کر رب کی مرضی سے جیون نہ جیے بلکہ اپنی مرضی سے جیے، اور اپنی مرضی کا جو ہے دھرم، مذہب، فرقے بانٹ لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو، سچی کتاب ہو، اور وہ اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے، وہ اس پہ نہ چلے، سمجھ کے نہ پڑھے، رسم کے طور پر بنا سمجھے پڑھتے رہے، جیسے عام مسلمانوں کا حال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں رسم کے طور سے، قاری کرت سے پڑھتا ہے تاکہ میری تعریف ہو بھائی کتنا اچھا پڑھتا ہے قرآن، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کو دل سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور وہ اس سے روگردانی کرے، لاپرواہی کرے، تو وہ قوم اس دھرتی پر اللہ کے دشمن جو کافر ہیں، جو اللہ کو اپنے مالک کو نہیں مانتے، منمانی کرتے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر قوم بن جاتی ہے۔ اور جس قوم کے پاس کتاب ہو اور اس کا حق ادا کرے، سمجھ کے پڑھے، اللہ کی حکومت دھرتی پہ قائم کرے، اللہ کی مرضی کو پہچانے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ قوم اس دھرتی پر سب سے بہترین ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ اس قوم کو غلبہ دیتا ہے پھر، چاہے وہ تھوڑی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہے وہ قوم تھوڑی ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا، اس کی روزی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی قوم بھوک سے نہیں مری، یاد رکھنا، قوم جب بھی تباہ ہوئی ہیں وہ ظلم جاستی کرنے پر اللہ نے تباہ کری ہے۔ اب اگلی بات بیان کروں، آج کے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا تھا کہ برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کو پسند کرے، یعنی میری طرف جو چلے وہ شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر برائی ہو، اس کو ناپسند کرے، اس پر نہ چلے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ جب یہ نیت لے کر انسان دل سے اللہ کی طرف بڑھے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھے گا، اللہ کے حکموں کو پہچانے گا،
तब अल्लाह उसे ईमान देगा और अल्लाह की हुकूमत को कायम करने की कोशिश करेगा, जिद्दोजहद करेगा। अगर उसकी ये नीयत नहीं है तो अल्लाह उसे करीब भी नहीं आने देगा। अल्लाह पाक हस्ती है, पाक हस्ती है, पाक जात है वो। तो हम समझें इस बात से कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आप जवाब दें, क्या गाली बकना एक बुराई है या नहीं? जोर से बोलो। गाली बकना बुराई है कि नहीं? तो अब मैं पूछता हूं कि ये कितने जो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिदों में, इनकी तहकीक करो और देखो क्या तुम्हें कोई शख्स ऐसा मिलता है जो गाली ना बकता हो। ये बात आपको कैसे मालूम होगी? जो गाली एक छोटी बुराई है, गाली छोटी बुराई समझ लो इसको, समझ में आ रही है बात? और बड़ी बड़ी बुराई है। तो 24 घंटे, अच्छा मालूम कैसे पड़ेगा आपको गाली बकता है कि नहीं? 24 घंटे की जिंदगी इंसान की चेक करिए आप, उसे मालूम ना पड़े, उसे मालूम ना पड़े और तुम उसको चेक करिए इसके पीछे पीछे लग करके, तब आपको मालूम पड़ेगा गाली तो क्या, इसके अंदर बहुत बुराइयां हैं। और नमाज भी पढ़ता है 5 टाइम की, हज भी करके आया है। समझ में आ रही है बात? तो अब एक हदीस के मुताबिक इस शख्स के ईमान को तोलें आप कि इसके पास ईमान कितना है भी या नहीं है। और अल्लाह की शर्त है, ईमान के साथ जो नेक अमल करेगा उसी को अल्लाह कबूल करेगा, वरना बगैर ईमान के कोई अमल करेगा तो कबूल नहीं करेगा। अब एक हदीस के मुताबिक इसी गाली के अमल से आप ईमान को तोलें कि ईमान है कि नहीं। बड़ी गौर से सुनने की बात है भाई, ध्यान लगा के सुने। और जो भी हमारे भाई बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वीडियो को पूरा सुने, लापरवाही ना करें। और मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो को सेव कर लें अपनी मोबाइल में, अपनी मोबाइल की गैलरी में, बार बार सुने ताकि सही बात समझ में आ जाए। अगर अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, मौत के बाद कामयाब होना है, जिंदगी बेकार है ये वाली, इसके पीछे मत पड़ो, ये धोखा है सब। तो एक हदीस के मुताबिक अगर तुम किसी बुराई को देखो, समझ में आ रही है बात, उसमें नीयत क्या हो कि अल्लाह की हुकूमत कायम हो। अल्लाह की हुकूमत क्या है? बुराई को मिटाओ, अच्छाइयों को फैलाओ। अब हुकूमत बड़े लेवल से पहुंच जाएं हम, जो अल्लाह का कानून है, चोर के साथ क्या बर्तावा होना चाहिए, बलात्कारी के साथ क्या बर्तावा होना चाहिए, ये सब अल्लाह का कानून है। ये पूरा कानून गालिब होना चाहिए, तभी धरती पर अमन शांति फैलेगी। जातिवाद, फसाद, ये सब खत्म होगा, ऊंच नीच खत्म होगी। समझे? अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंसान बराबर हैं, सब आदम की औलाद हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह से डरकर जितना ज़्यादा अच्छाई पर चलता हो, बुराई से बचता हो, धरती पर फसाद ना फैलाता हो, अल्लाह के नज़दीक वो बड़ा है। इसलिए मैं बात अधूरी नहीं करता, जल्दी जल्दी पूरी बात करता हूँ ताकि लोगों की बात समझ में आ जाए। अब इस हदीस के मुताबिक अगर तुम किसी बुराई को देखो, अगर तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तुम उसे हाथ से रोक सको तो हाथ से रोको। इतनी ताकत नहीं है तो फिर जवान से रोको कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम। मूर्ति पूजा मत करो, एक ईश्वर की पूजा करो जो निराकार है, जो वेदों में कहा गया है। एक कम ब्राह्म द्वितीय नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। न तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। अगर कोई पक्की कब्र बनाता है मुसलमान, उससे कहो मेरे भाई इस्लाम में कब्र पक्की बनाना हराम है, गुनाह है। जब जिस चीज़ की बुनियाद ही गुनाह है उस पर सारे काम भी गुनाह है। समझ में आ रही है बात? हाथ से करें नहीं तो जवान से रोकें। और जवान में ताला लगा दिया हो किसी ने तो मजबूर हो, जालिम के कब्जे में घिरे हुए हो, तो कम से कम दिल से तो नफरत करो उस बुराई से। जिसने दिल से भी नफरत ना करी उसके पास ये हदीस कहती है कोई ईमान नहीं है। उसने अपने अंदर ईश्वरी रचना को मार लिया, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब ये हदीस जो है ना, ये शर्त नहीं दे रही है कि छोटी बुराई को थोड़ा बहुत चल जाएगा भाई, बड़ी बुराई को मत मानो, बड़ी बुराई को रोक लो, दिल से बुरा समझ लो, छोटी को मत समझो। इसकी ये शर्त नहीं है, इसमें हर बुराई का जिक्र किया है ना, ये बात समझ में? इसमें हर छोटी बड़ी बुराई का जिक्र करती है ये हदीस कि जिसने दिल से बुराई को बुरा नहीं समझा, चाहे बुराई छोटी हो या बड़ी हो, उसके पास कोई ईमान नहीं है। एक तो है बुराई को देखकर उस पर राजी होना, समझ में आ रही है बात? जो बुराई को देखकर उस पर राजी हुआ उसके पास
کوئی ایمان نہیں ہے، حدیث کہہ رہی ہے. اور جو خود برائی کر رہا ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے بھائی؟ جو خود گالی بک رہا ہے، بات سمجھیں، اس کے پاس کتنا ایمان ہے؟ جو خود گالی بک رہا ہے اس کے پاس ایمان ہے. ایک تو ہے کسی کو گالی بکتے ہوئے دیکھ کر اس دل سے اسے برا سمجھا، بھائی غلط کر رہا ہے یہ، زبان سے روکنے کی کوشش کریں، نہ روکے دل سے برا سمجھے. اور ایک خود گالی بک رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہے بھائی؟ ہیں کتنے نمازی ملیں گے جو گالی بکتے ہیں؟ ذرا سوچو ان کے پاس ایمان ہے یا نہیں؟ بڑی غور کرنے کی بات ہے. دنیا میں بڑا دھوکہ پھیلا ہوا ہے. جو سچ بتایا اسے لوگ پاگل کہتے ہیں. میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو، کہتے ہیں تو بکواس کرتا ہے، ہمارے اتنے پبلک ہے، اتنا فرقہ ہے، یہ سب غلط ہے. ارے تو پبلک اور فرقہ دیکھ رہا ہے، رب کی مرضی کو دیکھ رہا ہے، رب کے قرآن کو دیکھ رہا ہے، نبی کے فرمان کو دیکھ رہا ہے. ارے نبی کا فرمان تو یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ جو برائی کو دیکھ کر اس پر راضی ہو گیا اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. تو اپنے فرقے کو دیکھ رہا ہے، تو ان گندے پانی کے قطروں کو دیکھ رہا ہے، جو گندے پانی قطرے سے بنے ہیں انسان، تو ان کی مرضی کو دیکھ رہا ہے، ان کے چلنے کو دیکھ رہا ہے. میں رب کی مرضی اور نبی کے طریقے کو دیکھ رہا ہوں. تم رب کا ڈنکا بجانے والے ہو جھوٹے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو جھوٹے. میں سچ کو دیکھ کر اس پہ عمل کرتا ہوں، فراڈ بازی نہیں کرتا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں شک نہ کیا اور اس کا دل جم گیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا برائی کے خلاف، وہی تو سچے ایمان والے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم ایمان والے ہیں تو یہ سچے ہیں، ورنہ سب فراڈ ہیں. اس دنیا میں زیادہ تر فراڈ ہیں. دعویٰ کریں گے نبی سے محبت کرنے کا، اللہ کو ماننے کا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے. بڑا دھوکہ پھیلا ہوا ہے. کیسے پہچانے سچا ایمان والا کون ہے اور جھوٹے کون ہیں؟ جھوٹے زیادہ ہیں، سچے بہت کم ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس چیز سے آپ تول لیجئے. جبھی تو یہ عذاب آ رہا ہے اس قوم پہ. ایمان نہیں ہے، اوپر کا ڈھانچہ بنا لیا ہے، بس داڑھی ٹوپی سفید کرتا پاجامہ، اندر ایمان سے خالی ہے. تو اب یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا سخی ہے، اللہ بڑا دانی ہے، کتنی خلقت کو پیدا کرتا ہے، کتنی کو کھلاتا ہے. اور زیادہ تر اللہ کے دشمن اور باغی غدار دھرتی بھرے پڑے، اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے. پھر بھی اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے. دیکھو کیسے رحم کرنے والا ہے. مگر سچ یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق سچ یہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی برائی کو پسند نہیں کرتا. اور جو انسان ایک ذرہ برابر، ایک کण کے برابر بھی برائی کو پسند کرتا ہے، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ چاہے اس نے روپ کر رکھا ہو مسلمانوں کا. اچھا اس میں ایک چیز اور ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو زندہ ایمان والا ہے اس کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی. یہ بھی سمجھ لیں مسئلہ ہم، کیونکہ دنیا برائیوں کا اڈا ہے، انسان برائیوں میں پیدا ہوا ہے، برائیوں کا عادی بن جاتا ہے. لیکن جب انسان ہوش و حواس میں اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے برائی کے خلاف، اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، جو انجانے میں غلطی ہو جائے اس کی معافی مانگتا ہے، اپنی مرضی سے جو ہے ٹیڑھی راہ پر نہیں چلتا، سیدھی راہ پر چلتا ہے، اچھائی پر چلنے کی نیت ہے اس کی. اور اگر غفلت میں کوئی برائی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی زبان سے گالی نکل جائے یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے. سمجھے؟ لیکن جو انسان جان بوجھ کر گالی بک رہا ہے، زبان سے جو ہے گندی جگہوں کے گندے بول رہا ہے، اور اس کو پھر برائی بھی نہیں سمجھ رہا ہے، بات سمجھے، اس کو برائی بھی نہیں سمجھ رہا ہے. اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو اس سے اور بدتمیزی کر رہا ہے، زیارت پہ آ رہا ہے اور نمازی 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر کے آیا ہے، خیرات زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دان بھی دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے نیکی کر کے بھی دکھا رہا ہے. تو اس کے پاس تو کوئی ایمان نہیں ہے نا. پھر جب ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں عمل قبول کرے گا؟ جب ایمان نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں کہا اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، تم پر کوئی غالب نہیں ہوگا. تو یا تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہے یا پھر ہم جھوٹے ہیں. تو قرآن سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں. ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، سچا ایمان، اس لیے ہمارے اوپر جنگلی قسم کے لوگ مسلط کر دیے گئے.
ہم پر حاوی کر دیے گئے. تو ہم سمجھیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں, اللہ کا کیا راستہ ہے. ساری عقل کی طاقتیں دنیا بٹورنے پہ لگا دی, اللہ کے دین پہ کچھ نہ لگایا, جیون کا سمے برباد کر دیا. اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھو ذرا, کافر کا مطلب کیا ہے قرآن کے مطابق؟ کافر کے دو مطلب عام ہیں, ایک تو ہے سچائی کو چھپانا اور ایک ہے سچائی کا انکار کرنا. سچائی کو چھپانا اور سچائی کا انکار کرنا. دیکھیے انکار دو پرکار کا ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے زبان سے انکار, ایک ہوتا ہے دل سے انکار. اب جیسے مان لیا ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں, ہندو بھائی ہیں, یہ تو بیچارے زبان سے انکار کرتے ہیں. پہلے ہم ان کے پاس اپنا پیغام, اللہ کا پیغام لے جاتے ہیں, پھر ان کو اسلام سے مطمئن کرتے ہیں, اسلام کا طریقہ, اسلام کی ساری باتیں سمجھا کر کے, اور جب نہ مانے پھر ہم انہیں کہتے ہیں اب ہم آپ کو کافر کہہ سکتے ہیں. آپ نے اپنے بنانے والے سچے مالک کا کہ دھارمک قانون کا جو اس کی رچنا آپ کے اندر رچی ہوئی ہے, اچھائی پہ چلنے کی, برائی سے بچنے کی, آپ نے اس کا انکار کر دیا. تو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ نے اس کا انکار کر دیا. اب آپ یہ چاہیں کہ یہ بات کسی اور تک بھی نہ پہنچے, کسی اور تک پہنچے گی تو وہ بھی مسلمان بن جائیں گے بھائی, سچ کو جان جائیں گے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پھر دونوں وجہ سے آپ کافر ہو گئے. آپ نے سچائی کا انکار کر دیا اور پھر آپ سچائی کو چھپانا چاہ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک ہوتا ہے دور سے زبان سے انکار کر کے الگ ہٹ جانا, بھائی میں نہیں بننا مسلمان, ٹھیک ہے میں جان گیا, یہ میرے بنانے والے مالک کا سچا دھارمک قانون ہے, اور دل میں جو ہے اس نے یہ طے کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے, جو تو نے مجھے پیدا کیا ہے, تو نے اپنا پیغام مجھ تک بھیجا ہے, میں جان گیا ہوں یہ تیرا پیغام ہے, مگر میں مانوں گا نہیں. جب انسان خوب دل سے منع کر دیتا ہے, جب اللہ موت دے کو اٹھاتا ہے, ایسا اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس زندگی میں سب کو آگاہی کر دیتا ہے پہلے ہی سچ جھوٹ کی, اپنا پیغام بھیجتا ہے. جب وہ انسان نہیں مانتا, دل سے انکار کر دیتا ہے, تب اللہ تعالیٰ موت دے کو اٹھاتا ہے, پھر اسے سزا دے گا. سمجھے؟ ایک انسان ساری زندگی, اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جہنم کی آگ میں, نرک کی آگ میں ہمیشہ کیوں ڈالے گا ایشور, ہمیشہ کے لیے. سن لو جواب اس کا کیا ہے. ایک انسان ساری عمر جس مالک نے جیون دیا, پیدا کیا, کھلایا پلایا, اتنے احسان کیے, اور اسی کے حکم کو نہ مانا, اس کا احسان نہ مانا, اسے مالک نہ جانا, اور اس کی رچنا کے خلاف چلا, ادھرم پہ چلا, فساد پھیلایا ساری زندگی. اگر وہ جو اللہ کے یہاں اس کا جیون کا سمے لکھا ہوا ہے, اگر وہ 4 دن اور بھی زندہ رہے تو بھی وہ اسی راستے پہ چلے گا, کیونکہ اس نے اپنی سوچ اور نیت کو ٹیڑھا کر لیا ہے نا. اس نے سیدھی راہ پہ آنے کی نیت ہی نہ کری, انہوں نے تو اپنے من میں فیصلہ کر لیا مجھے تو سیدھی راہ پہ آنا ہی نہیں ہے, مجھے تو ٹیڑھی راہ پہ چلنا ہے. اگر وہ 4 دن اور بھی زندہ رہے تب بھی وہ اسی راستے پہ چلے گا, اللہ کو نہیں مانے گا. اگر اللہ تعالیٰ اسے 1000 برس کی زندگی دے دے, 10,000 سال کی زندگی دے دے, تب بھی وہ اسی راستے پہ چلے گا, کیونکہ اس نے اپنی سوچ کو خود جان بوجھ کر ہوش و حواس میں ٹیڑھی کر لیا ہے. سیدھے راستے پہ نہ آنے کا اپنے اندر فیصلہ کر لیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس نے جو ہے کیا کیا کہ مجھے ہمیشہ ٹیڑھی راہ پہ چلنا ہے. جب ٹیڑھی راہ پہ چلنا ہے تجھے ہمیشہ, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا, یاد رکھ. ناری بات سمجھ میں؟ جس مالک نے تجھے پیدا کیا, جیون دیا, کھلایا پلایا, سب سے بڑا احسان کیا, اور تو نے اسی کو مالک نہ سمجھا, اور اسی کی راہ سے تو نے ہٹ کر ٹیڑھی راہ اپنا لی. تو نے تمام زندگی جینے کا, زندگی کا دیکھو نا نشہ کتنا بھاری ہے. زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہ, انسان سوچتا میں ہمیشہ رہوں گا دنیا میں زندہ. تو اس نے ہمیشہ جینے کے گمان میں کیا فیصلہ کیا کہ میں تو ہمیشہ ٹیڑھی راہ پہ چلوں گا, تو پھر اللہ بھی تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالے گا. یہ ہے اس کا جواب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جس نے اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے ساری زندگی میں تو ٹیڑھی راہ پہ چلنا ہے, سیدھی راہ پہ آنا ہی نہیں ہے, تو اللہ بھی پھر اسے جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. ٹیڑھی راہ کا انجام جہنم کی آگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جیسے انسان کے کرم ہے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا. تو ایک انکار ہے زبان سے صاف کہہ کر کے بھی ہٹ جانا, ٹھیک ہے, کہ میں نہیں مانتا اسلام دھرم کو. اور ایک ہے اندر کا انکار کہ زبان سے تو کہنا کہ میں مانتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, اسلام کو مانتا ہوں, مگر دل سے نہ ماننا,
دل دے رکھا ہے دنیا کو، ہر چیز دل سے کنیکٹ ہے دنیا میں، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، سب کچھ دل کر رکھا ہے دنیا کے حوالے. جبکہ دل سے چلنا ہے اللہ کے راستے میں، ہمیں جبھی تو ایمان ملے گا. بات سمجھیں؟ نہ ہاتھ سے چلیں، نہ پیر سے چلیں، نہ آنکھ سے چلیں، نہ ناک سے چلیں. دل کی آنکھیں کھولیں، دل سے چلیں اللہ کی راہ میں. اللہ دل سے کیا ہوا عمل پسند فرماتا ہے. دل سے نہ کیا ہو، ہاتھ سے کیا ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. دل سے نہ کیا ہو، آنکھ سے کیا ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دل سے کیا ہو، دل سے اس میں نیت دل کی ہو، سوچ دل کی ہو، فکر دل کی ہو، اور پھر ہاتھ پیر سے کرے، تب اللہ کو پسند ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. تو اب جو عام مسلمان ہیں، ہم دیکھیں کہ یہ انکار تو نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر دل سے کیا انکار ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی حکومت قائم کرو، دھرتی پر سے فساد کو مٹاؤ. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک گاؤں ہو، اس میں 10-20 گنڈے موالی پنپ گئے ہوں. ان گنڈے موالیوں کو کون ان کے جرم سے ان کو کون روکے گا؟ اگر وہ ظلم کر رہے ہوں تو گاؤں کے لوگوں میں سے کون روکے گا؟ جو ان کے ظلم پر، جو ان کی برائی پر راضی ہے، وہ تو روکے گا نہیں، ظاہر سی بات ہے. جو برائی سے راضی نہیں ہے، جو ایمانداری کا دعویٰ کرتا ہے، جو ایماندار ہوگا وہی بے ایمان کو بے ایمانی سے روکے گا، تبھی فساد رکے گا. اسی پرکار سے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ شیطان کی حکومت چھائی ہوئی ہے، فساد پھیل رہا ہے، ظلم جاستی پھیل رہی ہے. اللہ کی حکومت چھائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کی حکومت پامال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کی حکومت پامال ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کرو. کوئی کان پہ جوں نہیں رینگتی، بلکہ اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ دین ہے. دین کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوتے رہو، مانجتے رہو، کنویں کے مینڈک بنے رہو. ماحول میں باہر ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جو اللہ کے دشمن ہیں وہ کیا تدبیر کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. مٹانے کی تدبیر کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہیں. اپنے من کی مرضی میں مست رہنا. تو اب یہ کیا ہے؟ شرک کو مٹانے کی جد و جہد نہ کرنا. سمجھے؟ اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنا. ہمارے نبی کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کیا ہے کہ جس دین پر چل رہے ہیں دین سمجھ کر، وہ تو ہے منمانی، من کی مرضی، رب کی مرضی نہیں ہے. بات سمجھیں؟ وہ من کی مرضی کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ ہماری دنیا برباد نہ ہو، اپنے دنیا کے کام ہمارے مین چلتے رہیں، اور ایسا کوئی دین نہ پکڑو جس سے ہماری دنیا خراب ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. جب دین حق سامنے آتا ہے، اللہ کا حکم، رب کی مرضی سامنے آتی ہے، اور اس میں پھر انسان کو جو ہے دنیا پرستی کا، دنیا خراب ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، پھر اس پہ نہیں چلتا، اس کا انکار کرتا ہے، اور پھر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے بھی نہ کہو اس بات کو، کہیں اور بہکائے میں نہ آئے اور وہ ہمیں حکم نہ دے کہ بھئی تم بھی جو ہے جد و جہد کرو، کبھی ہماری دنیا خراب نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے کہ ماحول خراب چل رہا ہے، کہ فلانا یوں چل رہا ہے، کہ یوں چل رہا ہے. 70 بہانے بنائیں گے. تو ان باتوں سے آپ، دو چیزوں سے آپ سوچیے ذرا. بھائی ہندو بھائیوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس تو کوئی چیز چھپانے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ کیا چھپائیں گے بیچارے. اگر کوئی چیز ہے تو ہم مسلمانوں کے پاس ہے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان. جو اس قرآن کو، نبی کے فرمان کو چھپائے گا اور دل سے انکار کرے گا، وہی تو کافر ہے. اب یہ کفر کا فتویٰ کہاں جاتا ہے ذرا آپ غور کریے. آپ خود اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا صاحب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نظریے سے کہ جو دین بنا رکھا ہے وہ اپنی من کی مرضی کا ہے، رب کی مرضی کا نہیں، تاکہ دنیا خراب نہ ہو. جب دین حق سامنے آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہرگز اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتے جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو.
دھرتی پر امن شانتی قائم نہ کرو، اللہ کی حکومت قائم نہ کرو، برائی کے خلاف جد و جہد نہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو دین ہے وہ اپنی مرضی کا ہے، اور وہ رسم ہے. رسم وہ ہے جو بنا سمجھے کی جائے. اب جب اللہ کا حق پیغام آتا ہے تو نہ تو اسے خود مانتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اوروں تک بھی یہ بات نہ پہنچے، تاکہ ہم پھر یہ سب اکٹھے ہو کر کے پھر کہیں کہ بھئی جس کام کو کرو تو ہماری دنیا خراب نہ ہو. تو کیا کیا؟ سچ کا انکار کیا اور سچ کو چھپایا. سچ کا انکار کرنے والے کو اور چھپانے والے کو تو کافر کہتے ہیں. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس کیا ہے چھپانے کے لیے؟ جو چھپائیں گے بیچارے وہ، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہے قرآن چھپانے کے لیے. تو اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں عقل کو کھولو اور سچ کو سمجھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور ناکامی دیکھو پھر اپنے لیے. میری بات کو آپ سمجھے؟ جب ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی جو غیر مسلمان قرآن سب کے لیے آیا ہے، اس کا پیغام سب جگہ پہنچاؤ، کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں. ارے میرے بھائی، اپنوں کو سنبھالنے کی کوئی حد ہے؟ کب تک کرو گے تم؟ دنیا میں تو کہتے ہو بھی میرا جو ہے یہ فلاں کام ہو گیا، اب دوسرا کام کروں گا، اب تیسرا کروں گا، اب چوتھا کروں گا. اگر تم ایک ہی کام میں لگے رہو گے تو ہر آدمی تمہیں کہے گا پاگل آدمی ہے، تو یار ایک ہی جو ہے دیوار کو چننے میں لگا ہوا ہے، اسی کو کر رہا ہے بس خالی، یہ ایک ہی کام کو کرنے میں لگا ہوا ہے. بات سمجھے میں کس رنگ میں کہہ رہا ہوں اس بات کو؟ اور اللہ کے دین میں جو ہے کہنے ہیں کہ پہلے اپنے کو سنبھال لیں. 80 برس کی عمر ہوگی، مر کے چلے گئے، غیروں کو دعوت دے ہی نہ پائے، چلے گئے مر کے. یہ کہتے کیا اللہ پوچھے گا نہیں کہ ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، پارسی میرے بندے نہیں تھے وہ؟ کیا میں نے تمہیں ذمہ داری نہیں دی تھی تمہارے کاندھوں پر؟ اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہیں؟ میرے دین کو پہنچاؤ لوگوں تک. تم نے پہنچایا؟ میرے بھائیوں، بڑے بڑے دیندار دکھنے والے اس دنیا سے دھوکہ کھا کے مرتے. یاد رکھنا، بڑی بڑی لمبی چوڑی داڑھی والے، لمبا کرتا پاجامہ، دیکھنے میں لگیں کہ بہت بڑے اللہ والے، وہ بھی شیطان کے پھندے میں گمراہ ہو کر بھٹکے مرتے. جو دل اللہ کی طرف چلا اور جس کو اللہ نے ہدایت دی، حقیقت میں اللہ کو پانے کی نیت کی، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کی، اللہ اسی کو سچی راہ دکھاتا ہے. ورنہ اس دنیا میں انسان بھٹک کے مر جاتا ہے، بڑا بڑا عقل کی تیزی دکھانے والا. تو جس نے اپنی نیت ہی جو ہے اپنی منمانی کے فرقے پہ چلنے کی کر لی ہو، کسی اور کی بات سننے کی نیت نہ کی ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ دل کا حال اللہ کو پتہ ہے. تو وہ پھر حق بات پہ کہاں چلے گا؟ وہ چلے گا ہی نہیں، مانے گا ہی نہیں کسی کی. حق سامنے آئے گا، جھٹلا دے گا اس کو، ٹھکرا دے گا اس کو، چلے گا ہی نہیں اس پہ. 70 بہانے مارے گا، اپنوں کو سنبھال لیں، یہ کر لیں، اپنے گھر میں آگ لگی پہلے اس کو بجھا لیں، 70 باتیں کرے گا، حق کو نہیں مانے گا. وہ جان بھی لے گا، مانے گا نہیں. تو یاد رکھیں، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا. جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا. جو ایسے کرم کر کے جائے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا اللہ کے ہاں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفر کا فتویٰ کدھر کو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. یہ گواہی لوگ دیتے ہیں. بھائی ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ مسلمان ہیں کہ حج کر کے آ رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، غریبوں کا مال دبا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جاستی کر رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں. غیر مسلم بھائی جلیل کرتے ہیں ہمیں. پھر ہم انہیں جواب دیتے ہیں بیچاروں کو. پھر وہ کہتے ہیں تم سچا اسلام پیش کر رہے ہو، یہ ہے سچا اسلام. سمجھے؟ جبکہ جب کوئی انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ اس سے ایک بات کہتا ہے. دھیان لگا کے سنو. جب کوئی اسلام دھرم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، تو یہ کلمہ اس انسان سے ایک بات کہتا ہے، ایک شرط رکھتا ہے. شرط کیا ہے معلوم ہے؟ یہ کلمہ کہتا ہے کہ سن، اگر تو ایشوری رچنا کے آدھار پر چاہے برائی ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو چھوڑنے کو تیار ہو تو ہی مجھے پڑھنا. میں سنسار کے سچے مالک پوتر کا پوتر کلمہ ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر تو نے ایک ذرہ برابر برائی ایکسیپٹ کی تو تجھے ایشور ایمان نہیں دے گا، تجھے ایماندار نہیں بنائے گا وہ. ہاں، تو اگر تو راضی ہے کہ ایک ذرہ برابر برائی ہے، اگر کوئی ہے اس پر چلنے کو تو تیار نہیں ہے،
تو تب مجھے پڑھ ورنہ مجھے نہ پڑھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کلمہ کہتا ہے پڑھنے والے سے. تو آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے بھائی. دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے ہمارے ساتھ ماحول میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے. قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. قرآن میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. تکیہ مطلب تکیہ سر کے نیچے ہوتا ہے نا، جو انسان کا پیچھے کا حصہ ہے، پیٹھ کا حصہ، اس سے انسان اندھا ہوتا ہے. اور جو سامنے کا حصہ جدھر انسان کا فیس ہے، آنکھیں ہیں، ادھر کو دیکھ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو پیٹھ کا حصہ ہوتا ہے اس سے انسان اندھا ہوتا ہے. جب انسان اس کو تکیہ بنا لے گا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دے گا، تکیے کو سر کے نیچے لگاتے ہیں ہے کہ نہیں، قرآن کو جو ہے ڈال دے گا پیٹھ پیچھے، دنیا کو آگے رکھے گا، تو پھر قرآن سے اندھا ہو جائے گا، کیونکہ پیٹھ پیچھے انسان اندھا ہوتا ہے. سر کے نیچے تکیہ رکھتا ہے اور سر کے آگے آنکھوں کے سامنے لائے گا قرآن کو، تو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، سمجھ کے پڑھے گا، تو اس پہ عمل کرے گا، سچائی پہ چلے گا، ایمان زندہ ملے گا. تو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے پیٹھ کے پیچھے مت ڈال دینا. پہلے بہت امتیں گزری ہیں، ان کی مثال گدھے کے جیسی ہے. ان کو اللہ کی کتابیں ملی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی کتاب کو تکیہ بنا لیا، پیٹھ پیچھے گر دیا اور دنیا کو آگے رکھا. وہ لوگ ناکام ہو گئے، تباہ اور برباد ہو گئے. اچھا، اب دوسری طرف غور کریں. ایک شخص ہے جو 16 آنے اللہ کے دین پر چل رہا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، اور حج اس پہ واجب ہے تو حج جو ہے اس نے کیا ہے، روزے رکھ رہا ہے، فالتو روزے رکھ رہا ہے، دین پر چل رہا ہے 16 آنے، پوری طرح دین پر چل رہا ہے. اور اگر اس کے ماحول میں، اس کے دیش میں، دنیا میں اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کی حکومت پیروں تلے روندی جا رہی ہے، شیطان کی حکومت دندنا رہی ہے، اور اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں اللہ کی حکومت قائم کروں، اس کے خلاف، برائی کے خلاف جد و جہد کروں، تو وہ شخص اگر اس حالت میں مر گیا تو اللہ کے یہاں ناکام ہے. اگر اس نے اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد نہ کری، شیطان کی حکومت کو مٹانے کی جد و جہد نہ کری، تو وہ اللہ کے یہاں ناکام ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا دھوکہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور دھرم کے نام پہ اور زیادہ پھیلا ہوا ہے. اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے ایک حکم کو تو مانا اور ایک کو نہیں مانا. جس میں تیری دنیا پرستی نہیں بگڑتی تھی تو نے اس کو مانا ہے، اور جس میں تجھے اندیشہ تھا دنیا پرستی بگڑنے کا، تجھے میرے اوپر توکل نہیں تھا کہ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، میری بغیر مرضی کے پرندہ ہی پر نہیں مارتا، جس کو میں موت بھیجوں گا وہی مرے گا، جس کو میں تکلیف بھیجوں گا اسی کو پہنچے گی. تو نے میرے ایک حکم کو مانا اور ایک حکم کو نہیں مانا. اور جبکہ میں نے قرآن میں کہا تھا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو نے مجھے مانا اور میرے حکموں کو نہیں مانا، تو یہ فراڈ بازی ہو گئی نا. کسی کو ماننے کا دعویٰ کرنا پھر اس کے حکم کو نہ ماننا، یہ فراڈ بازی ہو گئی. تو اصل بات یہ ہے کہ دل میں کس کو بسایا. جو چیز دل میں بسے گی اسی پہ توجہ دے گا انسان، ظاہر سی بات ہے. دل میں دنیا بسی ہوگی، دنیا پہ توجہ دے گا، اللہ کی طرف سے اندھا ہوگا، اللہ کی قرآن کو، اللہ کی باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا. ہاں، اگر اللہ کے سمبندھ میں کوئی دین پر چلے گا، منمانی کا دین ہوگا، پھر وہ رسم کے اعتبار سے. حقیقتاً تو یہ ہے، اگر اللہ کی مرضی کو، اللہ کو دل میں بسائے گا تو اللہ قرآن کو آگے رکھے گا، اس کے حکم پر چلے گا، دنیا کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا. تو یہ چیز ہے کہ دل میں کس کو بسا کے لایا، یہ ہے اللہ کا سوال. دل میں اللہ کو بسایا تو پھر اس کی سچی محبت کی، اور اس کی حقیقت میں اس کے حکموں کو پھر مانا، اس پہ عمل کیا. تو یاد رکھیں، مقام بندگی اور ہے، مقام عاشقی اور ہے. اللہ کا عاشق وہ ہے جو اپنا تن من دھن سب کچھ لے کر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے میدان میں آ جائے، اللہ کی سچی محبت میں اپنے خون سے گواہی دے اللہ کی توحید کی، ہاں، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کے سب سے بڑا ہونے کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا لوگ دعویٰ بھرتے ہیں
کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ وہ سارے عمل کا کر رہا ہے، مگر جب تک سب سے بڑی سنت کیا ہے کہ شیطانی حکومت کو اکھاڑ کے پھینکا جائے اور اللہ کی حکومت کو قائم کیا جائے۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کرتا تو اس کی پھر کائے کی اتباع ہے؟ کیا پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ وہ فراڈ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو دل سے فراڈ کرے گا اللہ اسے کبھی پسند نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ کچھ سمے کے لیے ملی ہے، امتحان ہمارا لیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کریں، سچائی پر غور کریں۔ تو میرے بھائیوں، سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اللہ کے ساتھ لو ہر وقت لگی رہے، اللہ کی طرف دھیان ہر وقت لگا رہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہ لگی رہے۔ اگر میرا دیکھنا ہو اگر ہم دیکھیں تو عبرت کا دیکھنا ہو، اس کائنات میں سچائی پر غور و فکر کریں، اس کائنات میں ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کی پہچان کروں، اور جب میں کوئی بات کروں تو اللہ کے ذکر سے وہ بات ملی ہوئی ہو، اور جب میں خاموش رہوں تو غور و فکر کروں، غور و فکر کروں، اللہ سے اپنا تعلق بناؤں، اللہ سے باتیں کروں منی من میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ اس کائنات کی حقیقت میں غور کریں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے روشنی مانگیں۔ اب ہمارا سارا دل سے دیکھنا، غور و فکر کرنا سب دنیا کے لیے ہو، کاروبار کیسے بنے، دھندا کیسے بنے، زیادہ پیسہ کیسے کمیں، شارٹ کٹ میں امیر کیسے بن جائیں، کوٹھی کیسے بنے، بلڈنگ کیسے بنے، پلاٹ کیسے خریدیں، زمین جائیداد کیسے خریدیں، اسی پہ دھیان لگا رہے، اور مین دھیان ادھر لگا ہوا ہے اور دین کا دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب بتاؤ، کیا اللہ کو غصہ نہیں آتا کہ اے انسان، میں نے تجھے انسان بنایا، تجھے عقل دی، سمجھ دی، سچ اور جھوٹ تجھے دکھا رکھا ہے، ایسی زندگی لیے گھوم رہا ہے جس کے ختم ہونے کا تجھے خود کو اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، تجھے خود پتہ نہیں ہے تو دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، اپنے سامنے تو لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، سچ پہ غور نہیں کر رہا ہے، زندگی ختم، دنیا بھی ختم، دنیا بٹورنے میں لگا ہوا ہے۔ تیرے سامنے اس دنیا سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا کی چیزیں مر رہے ہیں، تجھے عقل نہیں آ رہی، یہ ہوش نہیں آ رہا، بس اپنی دنیا پرستی میں لین ہیں۔ جو چھوٹے موٹے حکم ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی سنتیں ہیں، رسول کی سنتیں ہیں چھوٹی موٹی ہیں، جن سے کوئی دنیا اپنی خراب نہ ہو، ان پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا من مانی کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے بڑے حکم ہیں وہ ٹھکرا رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث کا سارا خلاصہ سن لو۔ اگر اللہ کی حکومت دین حق، جو دین حق ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، سارا قانون کہ دھرتی پر اللہ کا قانون غالب کرو، حاوی کرو، شیطان کے قانون کو اکھاڑ کے پھینکو، اللہ کا قانون قائم کرو، اسے حاوی کرو، قائم کرو، تب دھرتی پر امن شانتی پھیلے گی، فساد مٹے گا، جرم جاستی مٹے گی۔ تو یاد رکھیں، اگر اللہ کا قانون جو ہے پست ہے، اللہ کا قانون دھرتی پر غالب نہیں ہے، شیطانی قانون چھایا ہوا ہے اور دھرتی ظلم جاستی سے بھری ہوئی ہے، اگر اللہ کا قانون، اللہ کا دین پست ہو اور شیطانی حکومت دندنا رہی ہو، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، طاغوت کی حکومت جو ہے دندنا رہی ہو، طاغوت وہ ہے جو ہر چیز جو اللہ سے توڑے، انسان کو توڑے، تو شیطانی حکومت دندنا رہی ہو، تو اب جب جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا اصل، سب سے مین فرض یہ ہے کہ شیطانی حکومت کو توڑے، اس کو اکھاڑ کے پھینکے، اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اللہ کی حکومت قائم کرے۔ جیسے کسی پرانے مکان، نیا مکان بنانے کے لیے پرانے مکان کو توڑنا پڑے گا، جب اس پر نئے مکان کی نیم جمائی جائیں گی۔ جس انسان کی جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی طاقت قوت اللہ نے دے رکھی ہو، جو جس پوزیشن کا مسلمان ہو، وہ اس کے لیے جد و جہد کرے، محنت کرے، جستجو کرے،
लगन उसके अंदर हो, आरजू हो, तमन्ना हो कि अल्लाह की हुकूमत कायम हो, अल्लाह की बड़ाई धरती पे कायम हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना किया जाए, अल्लाह के साथ किसी से शिरक ना किया जाए, अल्लाह के बराबर किसी को न ठहराया जाए, शिरक मिटे, अल्लाह की तौहीद कायम हो। मेरे भाइयों, आज लोग अपनी मनमानी के दीन पर चल रहे हैं, बिना समझे कि नमाज पढ़ते हैं और नमाज पे इतना जोर लगा रखा है कि अगर कोई नसीहत करने लगे तो भाई तुमने नमाज पढ़ ली, तुम नमाज पढ़ते हो, दूसरे के ऐप देखना। एक तो इंसान खुद अंधा है अल्लाह की तरफ से, और जब उसे कोई बात समझाओ तो भाई हाँ नमाज पढ़नी शुरू करूँगा, ये नहीं कहता मैं नमाज सीखूंगा, अल्लाह को नमाज कैसी पसंद है उसकी मर्जी की नमाज सीखूंगा, ये नहीं कहता नमाज पढ़ूंगा। दूसरों पे भी जोर देना। अरे मेरे भाई, सबसे पहला फ़र्ज, सबसे ज़रूरी फ़र्ज ये है कि अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद करो। ये नमाज से भी पहले फ़र्ज है, नमाज से भी ज़्यादा फ़र्ज है। इसलिए कि तुम बुराई पर राजी होकर बैठ गए, तुम्हारी ईमान तुम्हारे पास कहाँ रहा? फिर तुम्हारी नमाज कैसी, फिर तुम्हारे रोजे कैसे, फिर तुम्हारे हज कैसे? जो बुराई पर राजी होता है उसके पास ईमान कहाँ होता है? जिसने बुराई को जो है न तो हाथ से रोका, न जबान से रोका, न दिल से बुरा समझा, तो फिर उसके पास क्या ईमान है? और जब ईमान नहीं है तो फिर नमाज कैसी उसकी बेकार है। ये मनमानी का दीन हो गया ना। मनमानी के दीन पे कुछ नहीं मिलेगा मौत के बाद सिवाय धोखे के, सिवाय जहन्नुम की आग के। तो याद रखें, नमाज की सदाकत इस काम पर होगी। अगर आप अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिस हालत में भी हैं जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो तुम्हारी सच्ची नमाज होगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी झूठी नमाज होगी। याद रखें, नमाज दो प्रकार की है, झूठी नमाज और सच्ची नमाज। अगर आप अल्लाह बुराई पर राजी नहीं हैं, आपके माहौल में, आपके देश में कुफ्र की हुकूमत छाई हुई है, शैतान की हुकूमत छाई हुई है, अल्लाह की हुकूमत पस्त है, पामाल हो रही है, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, आपको कोई परवाह नहीं है, फिर आप अल्लाह से कैसी मोहब्बत करते हैं भाई? मेरा खुदा हो और पूजा मूर्तियों की हो, मेरा खुदा हो और पूजा कब्रों की हो, मेरा खुदा हो और पूजा इंसानों की हो, मेरा खुदा हो और पूजा उसकी मखलूक की हो। हैं? सच्चा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कभी गवारा नहीं करेगा इस बात को। तो लिहाजा अगर आप ये काम कर रहे हैं कि मेरे रब की हुकूमत कायम हो, मेरे रब की बड़ाई कायम हो, मेरे रब की तौहीद कायम हो, एक ईश्वरवाद कायम हो, हैं? हाँ, अगर आप इस काम को कर रहे हैं और फिर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज सच्ची होने की दलील है। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी नमाज झूठी है। लोगों को दिखावा कर सकते हैं आप, दाढ़ी टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, लोग आपको कह सकते हैं नमाजी, लेकिन अल्लाह ताला अंदर से दिल और नीयत को देखता है। दिल गंदा है, नीयत टेढ़ी है, अल्लाह की नज़रों में एक कौड़ी का नमाजी नहीं है। दिल में दुनिया परस्ती भरी हुई है, नीयत टेढ़ी, सोच टेढ़ी और दिखावा दीन का, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आज हाल क्या है? आज जो है बुराई को, शैतानी हुकूमत को लोगों ने गवारा कर रखा है। कोई एहसास नहीं है कि मैं जिस रब के सामने नमाज पढ़ता हूँ उस कायनात का सच्चा मालिक है, वो निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। तो लिहाजा मेरे सीने में दर्द तो हो कि मैं अल्लाह की हुकूमत कायम करूँ, उसकी बड़ाई को कायम करूँ, उसकी पहचान लोगों को बताऊँ, और ये शिर्क मिटे, अल्लाह की तौहीद कायम हो, एक ईश्वरवाद कायम हो। अब बुराई से तो आप राजी हैं और नमाज में पढ़ रहे हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा करता रहूँगा और तेरी इबादत को इस दुनिया में कायम करूँगा, तेरी आगे हाथ फैलाता हूँ और फैलाता रहूँगा और तेरे बंदों को तुझसे जोड़ूंगा। ये हम नमाज में कहते हैं, नहीं कहते हैं, और फिर इस शैतानी हुकूमत पे कायम है। और देखे ना, अपनी जबान से गाली बकते हैं, नमाज है, नमाजी है, गाली बकता है, नमाज है, दूसरों का हक मारता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है। तो जो खुद बुराई कर रहा है उसके पास ईमान कहाँ है? ये तो फ्रॉडबाजी हो गई ना मेरे भाइयों। एक बड़े अफसोस की बात है कि इंसान हर जगह झूठ बोले, लेकिन अल्लाह के दरबार में झूठ बोले, ये कितना बड़ा गुनाह है। वहाँ दावा कर रहा है नमाज में जो है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ और करता रहूँगा और तेरी इबादत को कायम करूँगा और तेरे आगे हाथ फैलाता हूँ और फैलाता रहूँगा और तेरे बंदों को तुझसे जोड़ूंगा, हैं? और दुनिया में बुराई चल रही है। तो ये अल्लाह के दरबार में झूठ बोल रहा है, ये झूठा है, मक्कार है। तो झूठे मक्कार को सजा मिलनी चाहिए। और ज़्यादातर अक्सर आवाम मेरे भाइयों ऐसी मिलेगी, सबके एक से जहन है, हर फिरके वाले के एक से जहन है, कोई समझने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं। जो गलत दीन उसके दिल और दिमाग पर बैठ गया है उसी को सही समझ रहा है, कुछ और हक बात को सुनने को तैयार नहीं। और अगर आपने जो है शैतानी हुकूमत को, बुराई पर आप राजी नहीं हैं, अल्लाह से जो है कहते हैं या अल्लाह मैं इस बुराई पर राजी नहीं हूँ,
जैसी भी तूने मुझे ताकत और कुव्वत दी है, मैं उसी तरीके से जो है इस बुराई से जद्दोजहद कर रहा हूँ, इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेला चना कहाँ तक पहाड़ को फोड़े, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो दिल का हाल जानता है, मैं तुझसे फिरौड़बाजी नहीं करता। और फिर नमाज पढ़े और फिर कहे कि इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और मौत तक करता रहूँगा और तेरी इबादत को कायम करूँगा। हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अल्लाह की तरफ अल्लाह के बंदों को लेके आना, लोगों को शिर्क से बचाना है। और मैं तेरी आगे हाथ फैलाता रहूँगा, तेरे बंदों को तुझसे जोड़ूंगा। तो मेरे भाइयों, ये आदमी फिर सच कह रहा है, क्योंकि ये उसके खिलाफ, बुराई के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा है। तो ये सच कह रहा है अल्लाह के सामने। तो अल्लाह ताला इसी को ईमान का मज़ा चखाएगा, अल्लाह ताला इसको पसंद करेगा। तो याद रखें, सबसे पहला फ़र्ज ये है कि अल्लाह की हुकूमत कायम की जाए और शैतान की हुकूमत को उखाड़ के फेंका जाए, इसके बारे में जद्दोजहद की जाए। सबसे पहला, सबसे बड़ा फ़र्ज ये है। अब जितने भी फ़र्ज हैं, और उन सारे फ़र्जों की सेहत का दारो मदार इस फ़र्ज पर है। याद रखें, अगर आप इस फ़र्ज को कर रहे हैं तो आपके और फ़र्ज भी सही हैं, अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो आपके और फ़र्ज सब बेकार हैं। इसलिए कि जो इंसान बुराई पर राजी हो गया, उसके पास ईमान कहाँ रहा फिर? और जब ईमान नहीं है तो फिर और कौन से फ़र्ज उसके अल्लाह ताला कबूल करेगा? ना नमाज का फ़र्ज कबूल करेगा, ना रोज़े का फ़र्ज कबूल करेगा, ना हज का फ़र्ज कबूल करेगा। कोई भी नेकी कर ले कबूल नहीं करेगा। जो इंसान शैतान की बुराई पर राजी होकर बैठ गया, शैतान की हुकूमत पर राजी होकर बैठ गया और अल्लाह के खिलाफ धरती पर बगावत हो रही है, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, शिर्क फैला हुआ है, इसे कोई परवाह नहीं है। समझे, इसे कोई परवाह नहीं। तो सबसे बड़ा फ़र्ज तो ये है, सबसे पहला फ़र्ज तो ये है कि बुराई पर राजी ना हो। पहले ईमान की तो अंदर से रोशनी जला अपने अंदर, पहले ईमान की तो अपने अंदर रोशनी जला, उसके बाद अमल कर, अल्लाह जब कबूल करेगा। तो याद रखें, नमाज पे बहुत जोर दे रखा है लोगों ने, बिना समझे नमाज पढ़ते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारा दिन नमाज में ही आ गया और कुछ है ही ना दीन में, हैं। और ये कोई नहीं कहता कि नमाज समझो, अल्लाह की मर्जी की नमाज कैसी है इसे समझो, पहले बस नमाज पढ़ो, नमाज। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह की हुकूमत कायम करने की जिद्दोजहद करो और फिर ये काम करके इस मकसद के लिए, तो इस मकसद के लिए नमाज से मदद हासिल करो। पहले इस बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद करो और फिर नमाज पढ़ो और फिर अल्लाह से मदद मांगो। इस मकसद के लिए नमाज से मदद हासिल करो। तो याद रखें, नमाज से भी पहले ये फ़र्ज है। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। पहली बुनियाद क्या है? ईमान। नमाज तो बाद में आती है ना, पहले ईमान तो बना मेरे भाई, पहली सीढ़ी पे चढ़े हम। हर चीज़ का कानून है, अल्लाह का भी कानून है। पहले ईमान बनाए, शैतान की बुराई पर राजी ना हो, उसके खिलाफ जिद्दोजहद करें, तब ईमान बनेगा, उसके बाद फिर नमाज आती है। यहाँ लोग उल्टा कर रहे हैं, शैतान की बुराई पर राजी हैं, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। ईमान है नहीं, शैतान की बुराई पर राजी है, ईमान कहाँ हुआ फिर? और नमाज पढ़ रहे हैं, तमाम दीन के काम कर रहे हैं, अल्लाह कैसे कबूल करेगा भाई? तुम दिखने में तो लग रहे हो कि हम मुसलमान हैं, याद रखें, मगर अल्लाह की नज़रों में तुम कोई मुसलमान नहीं हो। फिरौड़ हो, गद्दार हो, बागी हो, सच्चाई का दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं और फिर इस्लाम पर चलते नहीं हो, इस्लाम को ठीक से समझते नहीं हो, कुरान को बिना समझे पढ़ते हो। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर वहाँ पर कुफ्र की हुकूमत है, शैतानी हुकूमत छाई हुई है, अल्लाह के दीन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, अल्लाह की हुकूमत मगलूब है, पस्त है, और हम जो है अपना जो है दुनिया परस्ती में लगे हुए, हमें कोई एहसास नहीं है, बुराई फैल रही है, अल्लाह की हुकूमत पामाल हो रही है। तो मेरे भाइयों, हम समझें, अगर हम ईमानदार होने का दावा करते हैं कि हम ईमानदार हैं, तो फिर हमारे लिए ऐसे माहौल में सांस लेना भी हराम है, क्योंकि हम बुराई पर राजी होकर बैठ गए और हमने अल्लाह के कुरान को पीठ पीछे डाल दिया, समझे। और हमारा सारा ध्यान हमारे सामने जो है दुनिया है, दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है हम ईमानदार बनने का दावा करते हैं और हम बुराई पर राजी हैं, हमें कोई एहसास ही नहीं है, ना हम हाथ से रोक रहे, ना हम जबान से रोक रहे, ना हम दिल से उसे बुरा समझ रहे, समझे। तो हमारे लिए सांस लेना भी हराम है। तो हराम का मतलब क्या है? गुनाह। गुनाह का कफ़ारा क्या है? अल्लाह से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, अब तक ज़िंदगी मेरी गफलत में गुजर गई है, हाँ, और मैं अब जो है तेरे हुक्म को पूरा करता हूँ। ईमान ही मेरे पास जब बनेगा जब मैं बुराई से राजी ना हूँगा। इस्लाम की पहली बुनियाद क्या है? ईमान। तो मैं ईमान बनाता हूँ और मैं जो है इस बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करता हूँ, जैसी भी तूने मुझे ताकत दी है। अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस बुराई के माहौल के खिलाफ जद्दोजहद करें, तब अल्लाह ताला ईमान की रमक दिल में डालेगा।
تو میرے بھائیوں، جب کوئی انسان غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ اس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے جب تو پوری طرح سچائی پہ چلنے کو تیار ہو، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے اور ایک اللہ کی حکومت اور عبادت دنیا میں قائم کرے، سچ پہ چلے، سچ کو دنیا میں قائم کرے، اگر یہ نیت ہے تو کلمہ پڑھ، ایک ذرہ برابر برائی پر راضی نہ ہو، اگر یہ نیت ہے تو کلمہ پڑھ، سچ پر چل، سچ کو دنیا میں قائم کر۔ کس طرح سے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اگر یہ نیت ہے تو کلمہ پڑھ، اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کر۔ تو میرے بھائیوں، ان مسلمانوں نے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ اسلام وراثت میں مل گیا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، رسم بن کے رہ گیا۔ جیسے ہمارے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں بھائی کہ ہم تو بھائی ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہندو تھے، ہم بھی ہندو ہیں، وہ بھی جو ہے مورتی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو سمجھتے نہیں، رسم بن کے رہ گئی ہے کہ بھائی مورتی میں خدا ہے کہ نہیں، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، بس جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آ رہے ہیں ہم بھی ویسے کر رہے ہیں۔ وہی حال میرے بھائیوں مسلمانوں کا ہے کہ بھیا ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رسم ہے، ہوش و حواس میں سمجھتے نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک دھرم ہے جو دنیا میں قائم ہونے کے لیے آیا ہے، فساد کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو جو غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے دل سے، میرے بھائیوں، کلمے کی شرطوں کو پورے کرتے ہوئے جو غیر مسلم، ہمارا کوئی بھی غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، جینی بھائی، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کا زندہ ایمان بنتا ہے، سمجھے؟ وہ اسلام کو سمجھتا ہے اور اس کو ٹھیک سے فالو کرتا ہے۔ لیکن ان مسلمانوں کے ذہن اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی شکل بگاڑ دی، اور پھر شکل بگاڑ کے جس اسلام پہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور سننے کو تیار نہیں، اپنے اپنے فرقے بنا کر کے اسلام کی شکل بگاڑ دی، اور شرک میں ملوث ہے یہ قوم۔ میرے بھائیوں، اس قوم پہ یہ اللہ کی باغی غدار قوم ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ قوم جلیل ہو رہی ہے۔ اب جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، ایسے اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، یا اہل القرآن، اے قرآن کو ماننے والو، ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تم ہم سے دعا کرنے کے حقدار نہیں ہو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا مانگو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے بات کرو۔ دیکھو نا، اللہ سے من ہی من میں بات کرتے ہیں، نماز میں بھی بات کرتے ہیں، دعاؤں میں بھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم ہم سے بات کرو، دعائیں مانگو۔ تمہارا دھوکہ ہے کہ ہم سب سے بڑے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، جنت میں تو ہم چلے ہی جائیں گے، تمہارا دھوکہ ہے۔ حضور کے امتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صفات تو ہماری ہو ہی جائے گی۔ تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں جوتے لگ رہے ہیں، تم دنیا میں جلیل ہو رہے ہو، تمہاری ایک کوڑی کی قدر نہیں ہے، تم دنیا میں جہاں پر بھی ہو جلیل ہو رہے ہو، تم دنیا میں کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، وہ جلیل ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے اور تیار رہو۔ تو ہماری نگاہوں میں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا مانگو۔ کب تک؟ جب تک کہ تم قرآن و سنت کا قانون، میرا قانون دنیا میں قائم نہ کرو۔ تو اس برائی کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس پر راضی نہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کریں۔ پہلے اپنے اوپر اللہ کی حکومت قائم کریں، اپنی آنکھوں پر بے حیائی سے بچائیں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو برائی سے بچائیں، برا سننے سے بچائیں، زبان کو برا بولنے سے بچائیں، عقل کو کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچائیں، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے بچائیں، پیروں کو غلط جگہ جانے سے بچائیں۔ اپنے اوپر اللہ کی حکومت کو قائم کریں، پھر اپنے گھر میں اور پھر دنیا میں جو ہے فکر کریں کہ اللہ کی حکومت قائم ہو۔ تو میرے بھائیوں، پہلے اپنے اوپر، اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو۔ جو انسان خود اپنے آپ کو برائی سے نہ روک پایا، وہ دوسروں کو کیا روکے گا؟ پہلے اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پوتر کرو، پاک کرو۔ اور اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے نیت کر لو کہ میں برائی پر نہیں چلوں گا، اللہ کے حکم پر چلوں گا۔ اس کے بعد برائیوں کی جو عادت پڑ چکی ہے، آپ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا شروع کر دو، قرآن کا دان کرنا شروع کر دو۔ سب سے بڑا دان قرآن کا دان ہے۔ قرآن کو سمجھو اور اس کو پھیلاؤ۔ تمہارے اندر سے برائیاں اپنے آپ دور ہوتی رہیں گی جب تمہاری نیت سیدھی بن جائے گی۔ اپنے آپ کو سدھارنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیت کو سیدھی کر لیں، سیدھی راہ پر چلنے کی۔ باقی لوگوں کو برائیوں سے روکیں، آپ کے اندر برائیاں ختم ہوتی رہیں گی۔
قرآن کا پیغام، نبی کا فرمان دنیا میں پھیلائیں۔ اس کا الٹا مت سمجھ لینا جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پہلے اپنے عمل ٹھیک کر لیں تب دعوت دیں گے۔ یہ بھی دھوکہ ہے شیطان کا۔ لوگ رکے ہوئے ہیں اور ساری عمر گزار کے مر جاتے ہیں ایسے ہی، اور وہ دعوت نہیں دے پاتے۔ بس خالی اپنی نیت کو سیدھا کر لیں آپ کہ میں اللہ کے حکم پر چلوں گا، اور باقی اب دعوت دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے برائیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے برائیوں سے، نیت کو دیکھ کر کے۔ اور یاد رکھیں جو بھی کوئی نیک عمل جد و جہد کر رہا ہے برائی کے خلاف، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ نفع نقصان سے پوتر ہے، اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، ہاں تم ہمارے دین کو پھیلا کر ہم پر احسان دھر رہے ہو، نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے، تمہیں اللہ نے اسلام کا راستہ دکھایا۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں خدمت کے لیے چنا ہے۔ تو اللہ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو جو کام جو جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جو بھی کوئی کر رہا ہے، وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہے اپنی مغفرت کا سامان اختیار کر رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے دل دماغ میں شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، جو خیال ڈالتا ہے کہ ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، ان خیالوں سے بچنا ہے۔ اللہ پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، وگرنہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے خدمت کے لیے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم شیطان کے جو یہ پھندے ہیں ان سے بچیں، ورنہ ہم ناکام ہو کے مر جائیں گے۔ تو اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جب تو کوئی تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اسے کہتا ہوں ایک بار لبیک۔ پھر پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ جب کوئی گنہگار بندہ پکارتا ہے تب تو کیا کہتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ نیک بندے کو 1 بار لبیک اور گنہگار کو 3 بار لبیک؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نیک بندے کو اپنی نیکی پر بھروسہ ہوتا ہے اور گنہگار بندے کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اپنی نیکی پر ہم تکبر نہ دکھائیں، بھروسہ نہ کریں، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں، اللہ کے فضل پہ بھروسہ کریں، اللہ کے کرم پہ بھروسہ کریں، اللہ کا احسان مانیں کہ اس نے ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے، اپنے دین کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ اب نصیحت حاصل کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے ایک حدیث پہ غور کریں۔ آخری چیز ہے، اگر انسان کی اس سے بھی آنکھ نہ کھلی، جو شیطانی فندوں کے جو فرقے بنا رکھے ہیں یا شیطان نے بنا رکھے ہیں فندے، اس فندے سے نکلنے کے لیے اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی اور انسان سچ کو نہ سمجھا، تو پھر وہ مشکل ہے کہ جو ہے زندگی بھر جو ہے نکل سکے گا اس فندے سے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ فلاں فلاں بستی کو پلٹ دو جا کر۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس میں تیرا ایک نیک بندہ رہتا ہے جو ایک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی اپنی زندگی گناہ میں بسر نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے جا کے پلٹو جا کے اس بدبخت پر، اس بستی کو۔ میرے بھائیو بڑے غور کرنے کی بات ہے، پہلے جا کے پلٹو اس بدبخت پر جہاں وہ رہتا ہے بستی کو جا کر کے، اس لیے کہ اگر حقیقت میں یہ مجھ سے محبت کرتا تو میرے حکموں کو قائم کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے ماحول میں میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، میرا قانون جو ہے پامال ہو رہا ہے، اور یہ اپنی عبادت گاہ میں اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگا ہوا ہے، اسے باہر کے ماحول کی پرواہی کچھ نہیں ہے، خود اپنی جنت کمانے میں لگا ہوا ہے، میرے اور بندوں کی پرواہ نہیں اسے۔ یہ کبھی میدان میں نہیں آیا میری حکومت قائم کرنے کے لیے، اس کے باہر کے ماحول میں میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہوش نہیں، اسے کبھی غصہ نہیں آیا، میری حکومت قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج اس قوم کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے بندھے ہوئے ہیں فرقوں میں، اپنا جو ہے مسجد کی فکر کر لو کہ فلاں کی فکر کر لو، باہر ماحول میں کافر جو ہے کیا دلیل کیا جو ہے منصوبے بنا رہے ہیں، مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ کے دین کو کے ساتھ جو ہے اس کو مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بیچارے دھوکے کے دین میں اتنے رم چکے ہیں کہ جب یہ دین حق سامنے آتا ہے تو انہیں اٹپٹا لگتا ہے، کیونکہ اس میں رکس ہے بھائی، ماننا ہی نہیں ہے، دنیا پرستی میں اتنے لین ہیں بیچارے۔
جو جس راہ پہ چل رہا ہے وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، بدلنے کو تیار نہیں، کچھ اور سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، انسان اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، موت کے بعد جہنم کی آگ میں ٹھوکا جائے گا، اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا دین دھوکہ تھا، میرے بھائیوں کیا بنے گا، ذرا سوچیے آپ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں نبی کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ قوموں کو دکھاتا ہے اور پھر امتحان لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آج کے دور میں بھی سچ اور جھوٹ اگر دکھا دیا ہیں، سمجھا دیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا، الگ الگ کر دیا، سچ اور جھوٹ کو صاف ناپ تول کر صاف دکھا دیا اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، اور پھر بھی قوم اپنی ہر دھرمی پر لگی رہے، اپنے حسد میں لگی رہے، اپنے تعصب میں لگی رہے ہیں، اپنے دنیاوی اقتدار میں لگی رہے، دنیاوی اقتدار کی وجہ سے، چودراہٹ کی وجہ سے، کسی بھی نصیحت کی وجہ سے اللہ کے دین کو ٹھکرا دے، نہ مانے، تو میرے بھائیوں پھر ایسی قوموں پر بڑا عذاب اللہ کا آتا ہے، اور یہی عذاب قوم نوح پر آیا ہے۔ پچھلے نبیوں کی جو قوم تھی ان پر یہ سزا اللہ نے دی، ان کو بڑی سزا دی، ان کو بڑا عذاب آیا ان کے اوپر۔ آج بھی اگر یہ قوم سچ کو جھٹلائے گی، اپنی منمانی کرے گی، تو میرے بھائیوں اس قوم پر بھی عذاب آ رہا ہے۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کا انکار جنہوں نے کر دیا، ان کی پکڑ تو اکٹھی ہے موت کے بعد، لیکن یہ ایماندار ہو کر اور پھر بے ایمانی کر رہے ہیں، ان کی پکڑ دنیا میں ہے میرے بھائیوں، اور آخرت میں تو ہے ہی، موت کے بعد کی زندگی میں پکڑ ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندہ ایمان اسی کا بنے گا جو ان ساری باتوں پر عمل کرے گا۔ یہ نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان پر عمل کریں، سچ کو دنیا میں پھیلائیں۔ اب دیکھو نا، اگر کسی کانچ کے صاف برتن میں کالا پانی بھرا ہوا ہو، اگر آپ اس میں سفید پانی ڈالتے رہیں تو کالا پانی نکلتا رہے گا، سفید پانی کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی رہے گی، کالا پن کم ہوتا رہے گا اور سفید پانی کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ اسی پرکار سے ہماری سب انسانوں کی جو عقل ہے، یہ بدھی ہے، یہ اندھکار میں ڈوبی ہوئی ہے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، کالا پن ہے اس کے اوپر۔ اس میں ہم ایشور کا، اللہ کا سفید پرکاش، روشنی والا گیان اپنی عقل میں ڈالیں، یعنی کہ ڈالیں کیسے کہ قرآن حدیث کا علم حاصل کریں، سمجھیں اس کو، اور سمجھ کر اس کو پھیلائیں، فلٹر کریں، تو کیا ہوگا کہ جو اندھیرا ہے وہ دور ہوتا رہے گا، جو ہماری عقل کے اندر جو کالا پانی ہے، اندھیرا ہے، وہ دور ہوتا رہے گا، اور روشنی دماغ میں آتی رہے گی، اور ہم اس دنیا میں روشنی میں آ جائیں گے، اور ایمان کی روشنی میں آ جائیں گے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا علم حاصل کریں، اسے خود سمجھیں اور اسے دنیا میں پھیلائیں۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں، یہی جد و جہد ہے، یہی ہم جو ہے اس کو کریں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، جتنی بھی اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے ہمیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ سچ کو، روشنی والا گیان، پرکاش والا گیان سمجھ پائیں، اور اپنی عقل کو جو ہے اندھکار سے نکالیں اور روشنی میں لائیں۔ تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیوز دیکھیں اور سنیں، اور بھئی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔